السلام علیکم احباب، امید کرتا ہوں آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی طبیعت بھی درست چل رہی ہوگی۔ آج ایک حدیث ہے، اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ، تاکہ بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ کون سا گناہ زنا سے بھی بڑا ہے۔ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جو کہ زنا سے بڑے ہیں، لیکن یہ گناہ ایک ایسا ہے جو کہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت ابو سعید اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں، یہ دو صحابی ہیں جو اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کیسے ہے؟ غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اگر زنا کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، آدمی زنا کر لیتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ زنا کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے، غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ یعنی جس بندے کی اس نے غیبت کی ہے اور جب تک وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ تو غیبت ایک ایسا عظیم و شان گناہ ہے اور ایسا بڑا گناہ ہے جو کہ زنا سے زیادہ برا ہے، زنا سے زیادہ برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی زنا کر کے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، جس کی اس نے غیبت کی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا جب تک وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے۔ اور اس بات کا بندہ کیسے اندازہ لگائے؟ اب اس بات پر اگر غور فرمائی جائے یا تھوڑا سا تسلی کے لیے دماغ میں ڈالا جائے کہ ہم اگر کسی بندے کی غیبت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے اس بندے کی برائی کی ہے یا اس بندے کی غیبت کی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے ایک جگہ الفاظ یہ بھی ہیں، اگر کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو ایک کافر کہا، آپ نے پیچھے ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، کسی بندے نے اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایک کافر کہا اور اس میں وہ بات موجود تھی یا اس نے وہ کام کیے تھے جس سے وہ کافر ہو گیا تھا تو ٹھیک ہے، الفاظ اللہ کے نبی کے یہی ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر وہ بندہ واقعی ایسا تھا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کفر ان دونوں میں سے ایک کی طرف ضرور لوٹے گا۔ اگر وہ بندہ کافر کہنے والا ٹھیک ہے، اگر وہ کافر ہو گیا تھا مسلمان، اسے کافر کہا تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ بندہ کافر نہیں ہوا تھا تو خود کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آتا ہے۔ تو ایسے ہی آج غور فرمائی جائے غیبت کے تعلق سے، تو غیبت اگر ہم نے کسی بندے کی ہے، اگر ہم نے غیبت کسی بندے کی ہے اور ہم نے اس بندے سے معافی نہیں مانگی تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اب سوال یہاں نکلتا ہے جو آج معاشرے میں عام ہے، آج معاشرے میں عام ہے، اس بات کے تحت آپ سے ہم کمنٹ میں رائے چاہیں گے، کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے دیں کہ غیبت کے تعلق سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت ہے، یہ بات تو صاف کلیئر ہے، ہر بندہ جانتا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت ہے۔ اور یہ گویا ایسا ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ ایک طرح سے الفاظ یہی ہیں، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا غیبت کرنے جیسا ہے، غیبت کرنے جیسا ہے۔ مگر آج کے دور میں ایسا کوئی شخص مشکل ہی بچتا ہے، ایسا کوئی شخص مشکل ہی بچتا ہے کہ وہ اس والے عیب سے اپنا آپ کو بچا کر رکھے، اس والے عیب سے اپنا آپ کو بچا کر رکھے۔ اگر وہ کہیں بیٹھتا ہے تو ادھر یا ادھر یا اس بندے کی یا اس بندے کی بات ہی کرتا ہے، اور اس کی اچھائی کے ساتھ ساتھ اس کی ایک دو برائی بھی کر دیتا ہے، اس کی ایک دو برائی بھی کر دیتا ہے جو سامنے والے بندے کے لیے غیبت کا سبب بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اندازہ لیں، اور آپ اس بات کو تو آپ توجہ کے ساتھ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ غیبت کہتے کسے ہیں؟ کسی بندے کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور سامنے والے بندے کے دل میں غلط فہمی ڈال دینا، یہ غیبت ہے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہے۔ انشاءاللہ اب میں آپ سے ایک سوال رکھتا ہوں، کیا یہ والا حصہ بھی غیبت میں آتا ہے؟ کیا یہ والا حصہ بھی غیبت میں آتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ توجہ سے اس بات کو دماغ میں لگائیں اور اہل فرصت میں اس بات کو سمجھیں۔ آپ مان لو آپ کہیں پر، کیسے آپ کو آسانی سے سمجھایا جائے، مثال کے طور پر کہیں آپ رشتہ لے کر گئے، کہیں آپ کو رشتہ لے کر گئے ہیں اور آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں بندہ ہے اور بڑا ہی اچھا ہے، فلاں ہی بندہ ہے اور بڑا ہی اچھا ہے، اور وہ اچھا نیک لڑکا ہے اور آپ کی بیٹی کے حساب سے ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو اس سے رشتہ کر لیں۔ آپ جاتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ اس کے گھر نہیں جاتے، آپ بیچ میں رک جاتے ہیں، آپ بیچ میں رک جاتے ہیں، یا آپ ڈائریکٹ وہاں چلے جاتے ہیں۔ آپ الفاظ کو دوبارہ غور فرمائیں، آپ اس بندے کے یہاں ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں اور آپ کی بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے، بھئی آپ کو بھی لڑکا پسند ہے اور انہیں بھی لڑکی پسند ہے، اور آپ جو لڑکی دیکھنے گئے تھے یا آپ جو لڑکا دیکھنے گئے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند ہیں۔ اب دونوں کو پسند ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا رشتہ ایک طرح سے طے ہو گیا، آپ کا رشتہ طے بھی ہو گیا، اور طے ہونے کے باوجود آپ اندازے سے دیکھتے ہیں کہ آپ باہر نکلتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں کوئی میرا دوست تو نہیں رہتا، آپ اچانک سے آپ اس دوست سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ کا ایک دوست تھا، وہ اچانک آپ کو دیکھ لیتا ہے یا آپ اسے دیکھ لیتے ہیں اور آپ اس کے وہاں اس سے ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں، اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ فلاں آپ یہاں کیسے آنا ہوا، آخر کیا معاذرہ ہے جو آپ آج یہاں آئے ہیں، اور آپ ہمارے گھر تو آئے نہیں، آپ ہمارے گھر تو آئے نہیں۔ اور وہ بندہ بتاتا ہے کہ میں فلاں کے یہاں لڑکی یا لڑکا دیکھنے آیا تھا، میں فلاں کے یہاں پر لڑکی یا لڑکا دیکھنے آیا تھا۔ یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ایک طرح سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں، مقصد یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو معاشرے میں آج عام ہیں، مقصد یہ ہے جو کچھ باتیں ایسی ہیں معاشرے میں آج عام ہیں۔ اب فلاں بندہ آپ کے یہاں جاتا ہے، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ وہ لڑکا شرابی ہے، مثال کے طور پہ آپ جانتے تھے، آپ اپنی لڑکی کا یا لڑکے کا رشتہ لے کر گئے ہیں، یا اس لڑکی کا کہیں کچھ ایسا غلط پوائنٹ آپ نے دیکھ رکھا ہو، یا اس لڑکے کا کوئی غلط پوائنٹ آپ نے دیکھ رکھا ہو، اور وہ جانتا ہے کہ بھئی یہ میرا دوست ہے اور اس کے بچے بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ آپ سے بتاتا ہے کہ بھئی میں یہاں پر رشتہ دیکھنے کے لیے آیا تھا اور میرا یہاں رشتہ حساب بیٹھ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ فلاں کے ساتھ میں بات پکی ہو رہی ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ دیتا ہے، وہ آپ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، آپ کو صحیح نہیں بتایا کسی نے، یا آپ نے اس کی صحیح تحقیق نہیں کی، یا آپ نے اس کی صحیح تحقیق نہیں کی، اور وہ آپ کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے وہ تو شرابی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لڑکی کے لیے رشتہ دیکھنے گئے ہیں اور وہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں لڑکا تو شرابی ہے، آپ نے اس بات کی تحقیق کر لی نہیں کری، اور آپ کہتے ہیں بھئی اس بات کو تو مجھے بتایا نہیں، اور باقی میں نے پوچھ تاچھ کیے تو لوگوں نے یہ بتایا کہ جی اچھا ہے، اور تم تو میرے، کہ یار میں اس بات کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یار تو میرا دوست ہے، بندہ کہتا ہے کہ یار تو میرا دوست ہے اور تو میرا قریبی دوست ہے، بالکل جانشین ہے، اور تو مجھے اگر سچ بات نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا، اور وہ بات سچ بتا دیتا ہے کہ فلاں بندہ، وہ سچ بتا دیتا ہے کہ فلاں بندہ شرابی ہے، اور آپ وہاں سے رشتہ ختم کر لیتے ہیں
اور آپ بچ جاتے ہیں، آپ بچ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اگر بنائی یا زندگی رہی بات بنانے کی، اور نئی ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا میں، ایک اس چیز کے تعلق سے ایک پیپر تیار کر رہا ہوں جس میں کئی ساری باتیں ایسی ہیں جو آج معاشرے میں عام ہیں اور بندہ انہیں اگنور کر رہا ہے۔ آج جو معاشرے میں عام ہے اور بندہ انہیں اگنور کر رہا ہے، اس تعلق سے میں ایک پیپر تیار کر رہا ہوں تاکہ لوگ باغ ہر چیز کے معاملے میں مضبوط ہو جائیں۔ ایک طرح سے میں نے بہت ساری باتوں کا نچوڑ نکال کر رکھا ہے۔ اگر کسی بندے میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں، اگر کسی بندے میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ مرنے کے بعد تو کامیاب ہے ہی، اور دنیا میں بھی اس کی زندگی کامیاب بن جائے گی۔ اور دنیا میں زندگی کا کامیاب ہونا ضروری ہے، کیونکہ زندگی اگر دنیا میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آخرت میں تو انشاءاللہ وہ خود بخود تیاری پر چلا جاتا ہے۔ اگر آج آپ کے پاس میں پیسہ ہے تو آپ حرام کھانے کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر آج آپ کے پاس میں علم ہے تو آپ ہر چیز کو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے یا غلط ہے، تو علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس طرح سے بہت سارے پوائنٹ ہیں جو اس میں نے لکھے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو بات کریں گے آگے۔ تو بات کر رہے تھے ہم اس طرح کے تعلق سے، وہ جاتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ فلاں لڑکا تو بیکار ہے، آپ کی لڑکی کے حساب سے اچھا نہیں ہے۔ تو کیا یہ والا پوائنٹ بھی غیبت میں آتا ہے؟ حالانکہ اس نے آپ کے لیے اچھا کام کیا ہے کہ اس کی سچائی بیان کی ہے، لیکن اس کے پیٹھ پیچھے کی ہے، سامنے والے بندے کے تو پیٹھ پیچھے کی ہے۔ تو کیا آپ اس بات کے لیے سہمت ہیں کہ یہ پوائنٹ بھی غیبت میں آتا ہے؟ آپ مجھے اس کی رائے دیں انشاءاللہ، جیسا بھی آپ کہیں گے کمنٹ باکس میں آپ کی مجھے رائے کا انتظار رہے گا۔ اور یہ والا پوائنٹ ذرا خاص طور سے آپ دھیان میں رکھیں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں بندہ شرابی ہے اور آپ وہاں سے رشتہ ختم کر دیتے ہیں، اور وہ سچ میں شرابی تھا، وہ سچ میں شرابی تھا، یا اس میں جو عیب تھا اس بندے نے اسے بتا دیا کیونکہ وہ وہاں کا رہنے والا تھا، ایک طرح سے پڑوس کا، اور اس کا جانشین دوست تھا، وہ اس بات کو بتا دیتا ہے اور آپ وہاں سے رشتہ نہیں کرتے، لیکن آپ نے پیٹھ پیچھے اس بندے کی برائی کی ہے، اور یہاں تک کہ آپ نے رشتہ ہوتے ہوئے بھی بالکل ختم کروا دیا، اور وہ سامنے والا بندہ پھر رشتہ بھی نہیں کرتا ہے، تو کیا یہ والا پوائنٹ بھی غیبت میں آئے گا یا اس نے آپ کے لیے اچھائی کی ہے؟ تو میں اس چیز کے لیے آپ کا جواب کا منتظر رہوں گا۔ آپ اپنی کمنٹ باکس میں مجھے رائے دیں، اور باقی غیبت کے تعلق سے جو حدیث ہے وہ آپ اس بات کو جان چکے ہیں، اور اللہ کے نبی کے جو الفاظ ہیں، غیبت زنا سے برا ہے، غیبت زنا سے بھی برا ہے، اور غیبت کرنے والے ایسے ہیں کہ گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی آپ دماغ میں رکھ کر سوچیں اور مجھے جواب دیں اس چیز کا، کمنٹ باکس میں آپ مجھے ضرور رائے دیں انشاءاللہ اپنی، کہ کیا یہ والا پوائنٹ بھی غیبت میں چلا جائے گا۔ حالانکہ بھانجی مارنا الگ گناہ ہے، حالانکہ کسی کے رشتے میں بھانجی مارنا وہ الگ گناہ ہے، گویا کہ قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ قتل کرنا تو طے ہے کہ ایک بندے کا قتل کرنا، بھانجی مارنا ایک بندے کا قتل کرنے جیسا گناہ ہے، بندے کا قتل تو نہیں کیا لیکن ایک بندے کے قتل کرنے جیسا گناہ ہے۔ تو آپ کے کمنٹ کا انشاءاللہ مجھے انتظار رہے گا، زندگی رہی تو بات باقی۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا رکھتے ہیں، کچھ غلط کہا ہو تو اس کے لیے ہم بھی آپ سے معافی چاہیں گے۔ السلام علیکم۔